نبی بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وعلیہ انیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اربوں کروڑوں شکر تو ثنا جس رب العالمین نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اسلام کی نعمت سے نوازا ہے اور ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سرور دو جہان خیر خلق محمد رسول اللہ سید الجن والانس، نبی آخر زمان خاتم النبیین والمرسلین، سیدنا و سندنا و شفیعنا مولانا محمد تاجدار بطحا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا، ہمیں اس کے قابل سمجھا، اس رب العالمین کا کروڑوں شکر تو ثنا۔ ہمیں مسلمان بنا کے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انتم خیر امت اخرجت للناس، کہ میں نے آپ کو ایک بہترین امت میں پیدا کیا ہے، آپ پہ بہت بڑی نوازش کی ہے، اپنی مہربانی کی ہے۔ مسلمان بننا ایک بہت بڑی کامیابی ہے، خوش قسمتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خالی مسلمان ہی نہیں بنایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں انسان بنائے، انسان بنا کے اس کے بعد ہمیں چنا ہے کہ ہم اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی امت میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کا جو تعارف کروایا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر پیدا کیے، نبی بھیجے، رسول بھیجے، خالص اپنی پہچان کے لیے کہ جاؤ انسانوں کو، میرے بندوں کو فرمائیں کہ انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، اسے یعنی اس دن یوم میثاق کے دن وعدہ کیا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، قالوا بلا، کہ ہاں آپ ہمارے رب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا، اس دنیا پہ بھیجا، کیونکہ انسان اس عالم ارواح سے گزرتا ہے، کتنے سال کتنے وقت اس عالم ارواح میں رہتا ہے۔ اس کے بعد جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، رحم سے جب آتا ہے دنیا میں بالکل معصوم ننھا منا، اس کے بعد اس کا بچپن آتا ہے، شیر خوار کی زندگی گزار کے آتے آتے لڑکپن میں پہنچتا ہے، تھوڑا جوان ہوتا ہے، کم از کم 10-12 سال ایسے ہی بلوغت کی طرف پہنچتا ہے، تو پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ میں ایک انسان ہوں اور مجھے کسی نے پیدا کیا ہے۔ تو یہی بات سمجھانے کے لیے کہ کسی نے تو مجھے پیدا کیا ہے، میرے پیچھے تو کوئی مقام ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی ذریعہ ہے، اور جس نے مجھے پیدا کیا ہے پیچھے کون ہے۔
اسے سمجھنے کے لیے، اس تعارف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو چنا اور چن کے انہیں دنیا میں بھیجا۔ اسی طرح انہی انسانوں میں اسی طرح وہ بھی ایسا ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نسل کو جاری رکھنے کے لیے ایک ماں اور ایک باپ کا انتخاب کیا، اسی ذریعے سے پیغمبر بھی آتے ہیں، اسی طرح سے عام انسان بھی آتے ہیں۔ اب فرشتہ کوئی تو پیغمبر ایسا بھیجا نہیں ہے، نہ ہی کوئی جن بھیجا۔ جن اور انسان دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتی طور پر پیغمبروں کو بھیجا، اپنے انسانوں کو بھیجا ہے، انسان میں ہی سے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے۔ تو انسان دنیا میں آیا کیونکہ بھول گیا۔ انسان سمجھتا ہے، کیوں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان نہیں لاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ہم دنیا میں آئے، ہم یہاں زندگی گزاریں، جس طرح گزاریں، بس مر گئے تو بات ختم۔ لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سیدھا سیدھا فرما دیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، میں نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہارا حساب لینا ہے، میرے سامنے تم نے آنا ہے، میری ملاقات ضرور کرنی۔ تبھی فرمایا جن لوگوں کو میری ملاقات کا ایمان ہے، یقین ہے، وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے حکم مانتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت وقت پہ پیغمبر بھیجے، ہر قوم کی طرف، ہر بستی کی طرف، ہر سنتر کے خلاف بھی بھیجے، اور انہیں اچھی دعوت کی نصیحت کی کہ ایسی اچھی دعوت کرنا تاکہ وہ میرے راہ پہ آ جائیں۔ تو ایسن طریقے سے، تو اسی طرح وقت وقت پہ جو بھی پیغمبر آئے اس نے اپنی اپنی کتاب، اپنی اپنی شریعت، اپنی اپنی طریقے سے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا تھا ویسے ہی انہیں وہ پیغام پہنچایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو اپنے محبوب عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور ہم پہ ایک ذمہ داری رکھی، ہمیں ایک قرآن کریم دیا، ایک کتاب دی جس کا نام قرآن کریم ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، باقی کتابیں تو بدل گئی، ان میں انہوں نے ہیرا پھیری کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں ان میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں انہیں رکھوں گا اور میں ان کی حفاظت کروں گا، سنبھال کے رکھوں گا، اس میں کوئی یہ اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ نہ کرے۔ لیکن ہمیں جب قرآن کریم دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں نے اس کو نازل کیا ہے، میں اس کی حفاظت کرنے کا ذمہ لیتا ہوں۔ تو سچی بات ہے، آج تک جتنے غیر مسلمون ہیں، جو بھی یہ دین کے دشمن ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، انہوں نے اسلام کے جو دشمن ہیں بہت کوشش کی انہوں نے، لیکن قرآن پاک میں کوئی چیز یہ آج تک ملا نہیں سکے، کوئی گھٹا نہیں سکے، کوئی اضافہ نہ کر سکے، کوئی کمی نہ کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے لیے بہت بہت شکر، اور اس رب العالمین کا اربوں اور کروڑوں شکر، اس کا احسان ہے ہم پہ، اور اس کی مہربانی کو مانتے ہوئے اس قرآن کریم کو ہم آج کے اس وقت میں عام انسان تک اس قرآن پاک کی تعلیم پہنچائیں، اور اس قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہ ان لوگوں تک پہنچائیں۔ اور سب سے اچھی بات، سب سے بہترین بات، بہت اچھا طریقہ جو ہے یہی ہے کہ پہلے ہم قرآن کریم کو پڑھیں، اور جو لوگ پڑھتے ہیں انہیں یہ اپنے گھروں میں بچوں کو، دوستوں کو، سب کو یہ چیز باور کرانی چاہیے کہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اس سے بھی بہت ضرورت ہے، زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس کا معنی سمجھیں۔ ایک بولی، ایک زبان ہم جو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، باتیں بولتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا مقصد
ان کا معنی جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم قرآن کریم کا معنی ہر اس انسان تک پہنچائیں، ہر اس گھر تک، فرد فرد، بچہ، جوان، بچی، لڑکی، لڑکے، بزرگ جو بھی ہیں ان تک قرآن کریم کا معنی پہنچائیں۔ اس لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم ایک چینل بنائیں، ہر گھر میں یہ پیغام پہنچانے کے لیے، ہر جو اس ویڈیو کو دیکھے تاکہ اس کو سنیں اچھی طرح سے، اس کا ہم ٹائم بھی بتائیں گے، اس کا وقت بھی بتائیں گے، اس کی ڈیٹ بھی بتائیں گے۔ اس ٹائم سے آپ اس گروپ میں جوائن کریں، اس کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، تاکہ بہت سارے لوگوں کو یہ دعوت پہنچے، ہم تمام قرآن کریم کا معنی پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اسے شیئر بھی کریں، لائک کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔